کہ میں جو ماضی میں ایم کیو ایم کی جو ماضی میں غلطیاں رہی ہیں اس سے سیکھنے کو ملا. ہم یہ نہ صرف اس پہ شرمندہ ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس سے گریز کرنے کا عہد کرتے ہیں اور اس کا ازالہ کرنے کا بھی عہد. آپ کو لگتا ہے یعنی 244 سے جہاں سے آپ کھڑے ہوئے ہیں کوئی آپ کو شکست دے سکتا ہے؟ رنگی کا ایم نہیں شکست دے گا ایم کیو ایم کا، اگر دے گا تو، کیونکہ میرا مقابلہ اس سے ووٹوں کا، کہ میں زیادہ ووٹ لیتا ہوں یا وہ زیادہ ووٹ کو. جماعت اسلامی کا کنا حافظ نعیم الرحمان کا آپ لوگوں نے بلدیات میں بائیکاٹ کرا. حافظ نعیم الرحمان نے کراچی سے اتنی سیٹیں لی تھی، کیا اس میں کوئی دم تھا؟ وہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی مرہون منت تھی. سر فاروق ستار صاحب جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، ان کا ماضی قریب دیکھا جائے اور اب دیکھا جائے، ایم کیو ایم پاکستان کا ماضی قریب دیکھا جائے اور اب کی ایم کیو ایم دیکھے جائے، دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ہم الگ الگ محنت کر رہے تھے نا 4.5 سال سے نا. خالد بھائی اپنی جگہ، میں اپنی جگہ، مصطفیٰ کمال بھائی اپنی جگہ. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے یہ نیا کسی کنارے پہ نہیں لگتی نا. یہ ریئلائزیشن مجھے اللہ کا شکر سب سے پہلے ہوا. تو سب سے پہلے میں نے یہ مطالبہ کیا کہ مصطفیٰ بھائی، درخواست کی، ان سے التجا کی، خالد بھائی. تو میں ہیمر کرتا رہا اور بالآخر میرے یہ بھائی بھی مان گئے اور ہم تینوں میں ایک اتفاق رائے ہو گیا کہ بھئی یہ ویژن ہے کہ نئی قیادت، ہمیں ایک متحدہ یوتھ فورم بنانا. ہم نے پہلا یوتھ فورم بنایا. ہمیں بزنس کمیونٹی کو ساتھ، کراچی تجارت کا، کاروبار کا، سرمایہ کاری، بینکاری کا مرکز ہے، تو اسے اونرشپ دینی. تو ہم نے وہ بزنس فورم بنایا، بزنس کمیونٹی کی بھی نمائندگی دی. پھر ہم نے کہا یہ تو سب کا شہر ہے، ہر زبان بولنے والے پاکستانی کا، ہر علاقے کے پاکستانی کا. تو ہم نے 2 پختون امیدوار بنائے قومی اسمبلی کے اور 2 صوبائی اسمبلی کے. ایک سندھی کو ہم نے 2 سندھی امیدوار ہم نے صوبائی میں دیے، 2 بلوچ ہم نے صوبائی میں دیے. پھر بلوچستان میں ہم نے 15 امیدوار کھڑے کی، کے پی کے میں 10 اور پنجاب میں 50. یہ ہماری نیشنل گروتھ ہے. تو یہ 1 سال میں وہ بکھری ہوئی منقسم ایم کیو ایم کو ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا، اور وہ ہر تنظیمی جو خامیاں خرابیاں تھیں اس کو کم کر کے نیا خون، نئے لوگ، نوجوان جو ہے وہ ان کو شامل کیا. تنظیمیں بھی، امیدوار بھی بنائے. میرا ویژن ہے تو میرے ساتھ جو نوجوان ہے، راحیل محمد راحیل 116 سے، اس کی انوویشن ہے، میری بصیرت، اس کی جدت ہے، میرا تجربہ، اس کا ولولہ ہے. تو یہ ہم نے مکس کیا نا. آپ کو لگتا ہے یعنی 244 سے جہاں سے آپ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر اگر کوئی آپ کو شکست دے سکتا ہے، ایسا آپ کو محسوس ہوا، یا کوئی مجھے کھڑے کو شکست دے سکتا ہے، کوئی ایسی پارٹی ہے لگا؟ ہاں، مجھے اورنگی کا ایم شکست دے گا ایم کیو ایم کا، اگر دے گا تو، کیونکہ میرا مقابلہ اس سے ووٹوں کا، کہ میں زیادہ ووٹ لیتا ہوں یا وہ زیادہ ووٹ. مطلب کسی پارٹی کو کھاتے میں نہیں لا رہے ہیں، اپنے ہی بندوں سے آپ مطلب وہ کر رہے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹ سے. اس لیے کہ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سرجانی کا ٹاؤن باقی ٹاؤن کے مقابلے میں تنظیمی طور پہ سب سے مضبوط، کارکنان کی تعداد بھی ہے بہت زیادہ، ماشاءاللہ، پر یوسی بہت اچھی تعداد ہے. پھر ان کا کام بھی بہت واضح، نمایاں ہے، آرگنائزڈ ہے، منظم ہے. اور انہوں نے نہ صرف پولنگ ایجنٹس تیار کر لیے جتنے چاہیے تھے، 800 کے لگ بھگ. انہوں نے پولنگ ایجنٹس کے ساتھ ساتھ جو ووٹرز لسٹ میں جن لوگوں کے نام ہے، فزیکل گراؤنڈ پہ جا کے ان کو ویریفائی بھی کیا کہ اس گھر میں ووٹر ہیں، کتنے ووٹر ہیں، ان کو کیا، اگر کہیں وہ ووٹر رہتے نہیں، یہاں سے منتقل ہو گئے تو ان کو پتہ ہے کس گھر سے منتقل ہو. یہ کام بھی کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ ہمارے پولنگ اسٹیشنز جو کمزور ہیں، اگر وہ ہمارے مخالف قبضہ کر کے 100% ٹھپے نہ لگائے، 80% ٹھپے بھی لگائے گا تو بھی نہیں جیتے گا. دعویٰ ہے. داون. کراچی کا مستقبل کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کراچی کا مستقبل اور پاکستان کا مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. تو کراچی ہی انشاءاللہ پاکستان کو 23ویں صدی میں لے جائے گا، لیکن سب سے زیادہ اور پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گا. پاکستان کے نوجوانوں کو موقع دے گا، روزگار دے گا، سرمایہ کاری کی رفتار بڑھے گی، معاشی ترقی کی رفتار بڑھے گی، پیداوار کی رفتار بڑھے گی، برآمدات کی رفتار بڑھے گی، خود مختاری اور خود انحصاری کا سفر شروع ہوگا. اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے ہمارے بیٹی بیٹیاں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گے، پاکستان کھڑا ہو جائے گا. دنیا کی آپ کو میں آکڑ کی بات کریں گے، آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ، آئی ایم ایف ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ. سر آپ سے سوال ہے کہ آپ کے، میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے جو سیٹس ہیں وہاں پر آپ سے سرجانی کنیکٹڈ 244 سے، نہ تو یہاں کوئی تعلیمی ادارہ ہے، نہ تو یہاں پر کوئی ہاسپٹل ہے،
آپ کو اگر यहाँ पर कोई भी बीमार होता है तो आपको यहाँ से नागन जाना पड़ता है, कार्डियो जो आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। तो आपने इसके वजह से क्या सोचा इंशाल्लाह, जब आगे क्या आपकी सूरत हाल है, क्या प्रोसेस है इसका? एक यूनिवर्सिटी जिसके अंदर कॉलेज भी हो 2-3, एक बेटी एक बेटे का, और एक अस्पताल इंशाल्लाह ताला इस इलाके को ज़रूर देना है इंशाल्लाह। उसमें सरकारी वसाइल जिस कदर आए आ सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम की इतनी ज़्यादा मकबूलियत या कबूलियत अब कारोबारी और ताजिर और सनतकार तबके में भी, और उनको भी हमसे आगे इतनी उम्मीद है कि हम ऐसी पॉलिसियाँ मरकज़ में वफाक में वज़ा करेंगे, और इंतखाबात के फ़ौरन बाद वफाकी बजट भी आएगा। वो बजट भी मईशत दोस्त होना चाहिए, कारोबार तिजारत दोस्त होना चाहिए, सरमायाकारों को सनतकारों को एतमाद देने वाला होना चाहिए, और कराची को बहुत तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर लगाने वाला हो। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, K4, 15 सालों से एक इजाफी बूंद पानी नहीं आया, तो इंशाल्लाह 400 अरब रुपए कम से कम कराची के लिए सालाना अगर लेते हैं, 300 भी मिलते हैं, तो 3-4 साल में K4 65 करोड़ गैलन इजाफी पानी मिलेगा कराची को। सर्कुलर ट्रेन इंशाल्लाह चलाएंगे अल्लाह ने चाह 4 या 5 सालों में, जो कि जायका वाले आ के मिन्नतें करते थे वज़ीर आला की, मुराद अली शाह, कायम अली शाह की, ले लो हम लगा रहे, इसका किराया भी तुम्हारे साथ मिलकर तय करेंगे, तुमसे 25,000 लोगों को जो मुंतकिल करना है उनका मंसूबा दे दो। मैंने कहा मैं NED के बच्चों से तुम्हें मंसूबा बना के देता हूँ, लेकिन चूँकि उसमें इसका इम्कान नहीं था कमीशन का, तो उन्हें टका से जवाब दे दिया गया और वो बेचारे वापस चले गए। इस बात का सबूत चाहिए तो कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश की मनाने की पीपल्स पार्टी को, वो नहीं मानी, वरना ये ट्रेन आ जाती कराची में। सर लेकिन कराची तो कराची नहीं रहा, आपने भी पूरा विजिट करके आए, रोड देखें, मामलात देखें, स्नैचिंग देखी। अगर ये जो नौजवानों के दिमाग में एक सियासत के हवाले से मनफियत भरी हुई है, मनफियत, इसको आप किस तरीके से निकालेंगे? क्योंकि MQM पाकिस्तान और कुछ भी महाजिर की है, कराची के अंदर सबसे जो पढ़ा लिखा तबका रहता है, लेकिन वो सियासत में मौजूद नहीं है। इसकी सर वजह क्या है? मेरे ख्याल में देखें, ये इंतखाबात है ना, कई लिहाज से हमें, मैंने कहा ना, एक तो MQM की एक जहदीबल आजमाइश पर है, और उसकी तंजीम भी, और उसकी अवामी राब्ते पर भी है। तो ये हमने जो 1 साल में काम किया है ना, और लोगों का एतमाद दोबारा हासिल किया, वो एक सिलसिला शुरू हुआ है, और नौजवानों के फोरम्स बनाए हैं, और तंजीम ने नौ भी की है, बेहतर उम्मीदवार भी दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों को उस मायूसी से और बेजारी से निकालेगी। मरदमशुमारी में 75 लाख आबादी बाजियाब कराई, कौमी असम्बली की सीट बढ़ी 3 सूबाई की, ये सारे वो काम है जो लोगों को एतमाद देते हैं। और फिर अगर किसी ने काम किया माजी में, तो वो भी तो MQM ने किया था यार, तो उनको पता है कि अगर MQM किसी वजह से मजबूर हो गई, तकसीम हो गई, बिखर गई, साजिश का शिकार हो गई, अपनी गलतियों से मार खा गई, तो सारी वजूहत हैं, तो इसलिए MQM परफॉर्म नहीं कर सकी ना। लेकिन अगर ये सारी खराबियाँ, गलतियाँ सब दूर हो जाएंगी, और इस्लामाबाद और पिंडी में जो लोग हैं उन्हें भी ये एहसास हो जाएगा कि कराची वो शाख है जिसको काटने का मतलब, जिसको नज़रअंदाज करने का मकसद, मतलब जिसको दीवार से लगाने का मतलब, उस शाख को काटना जिस पे हम भी बैठे हुए हैं। तो अगर ये एहसास मुझे लगता है हो गया है, तो हमें किसी के साथ सेटिंग नहीं करनी, बल्कि अब इंशाअल्लाह कराची के साथ और MQM के साथ जो है वो सब सेटिंग करेंगे, क्योंकि सबको अब कराची की ज़रूरत है और MQM की ज़रूरत है। सर जमात इस्लामी का कहना, हाफिज़ नईमुर रहमान का, कि आप लोगों ने बल्दियात में बाइकआउट करा, कह रहे हैं अगर ये लड़ते भी MQM वाले तो कोई नशिस्त लेके नहीं जा पाते, इसमें कितनी सच्चाई है? मतलब अब अगर मदर की सियासत हाफिज़ नईमुर रहमान करेंगे, तो 8 फरवरी को तो साबित हो जाएगा ना कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने कराची से इतनी सीटें ली थी, क्या उसमें कोई दमखम था? वो MQM के बॉयकॉट की मरून मिन्नत थी, ठीक है ना। इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी ने भी ले ली बहुत सारी सीटें, उनको भी आटे दाल का भाव पता चलेगा, और दूध का दूध, पानी का पानी जाए। तो यार 8 फरवरी तक इंतज़ार कर लेते हैं ना, तो पता चल जाएगा हाफिज़ नईम का दावा सही है, मुर्तज़ा वहाब का सही है, या फारूक सत्तार भाई, खालिद मकबूल भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई का दावा सही है। MQM की जो माजी में गलतियाँ रही हैं, उससे सीखने को मिला आपको? मैंने तो बरबला कहा कि दानिस्ता गलतियाँ भी हुई, नादानिस्ता भी हुई, और हमने जो सबसे पहली बात की, अपनी गलतियों का एतराफ़ करना, इसमें कोई आर नहीं होनी चाहिए, मायूब नहीं है। तो हमने कहा हुई,
زیادہ نادانستہ ہوئی لیکن کچھ دانستہ بھی ہوئی. ہم یہ نہ صرف اس میں شرمندہ ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کو اس سے گریز کرنے کا عہد کرتے ہیں اور اس کا ازالہ کرنے کا بھی عہد کرتے ہیں. سر آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ فاروق ستار پوری جرنی میں، ڈاکٹر فاروق ستار کی پوری جرنی میں کوئی ایسا لمحہ بتایا جس میں فاروق ستار اتنا مایوسی کا شکار ہو اور ان کے آنکھوں سے اشک بہنے لگ گئے؟ دیکھیں ظاہر 22 اگست 2016 جو کچھ ہوا تھا تو آنسو روکنے کے باوجود بھی نکلے تھے. بڑا چیلنج تھا، بڑا فیصلہ تھا کہ اتنے سالوں کی لیگیسی، ایک بانی ہی قائد ہو جس کے زیر سایہ آپ کام کر رہے ہو، اور ان کے زمانے میں بھی اچھے کام ہوئے بہت سارے، لیکن پھر غلطیاں ہوئیں، ہوتی چلی گئیں، جس کے نتیجے میں ملک کے خلاف نعرے بھی لگ گئے. تو اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی چارہ تھا ہی نہیں کہ اب آپ یہ ثابت کریں کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہیں، ان کے بنائے ہوئے ملک کے ساتھ ہیں، اپنی ریاست اپنے آئین کے ساتھ ہیں. تو ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا. تو وہ مشکل فیصلہ تھا، وہ گھڑی بہت کٹھن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ کرا ہے، ہم نے کیا سب نے مل. اچھا سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے الیکشن کی گیما گیمی ہے ہر جگہ، اور ظاہر سی بات ہے ایسی 3 سیاست پارٹی ہیں جو کراچی میں بھی سب سے زیادہ عروج پر ہیں، MQM پاکستان، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار 2024 کے الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹیں لے کے جانے والی کون سی پارٹی ہوگی؟ میرے خیال میں اس وقت کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ MQM کو انتخابات تک پہنچنے میں جس بات کی کمی تھی اور جو بنیادی ضرورت تھی وہ ہماری یکجہتی اور اتحاد تھا. اور جب یہ ریئلائزیشن ہو گیا ہمارے کہ بھائی اگر ہمارے درمیان کوئی انا ہے ہماری اور کوئی اختلاف ہے وہ فروئی ہے، یہ مقصد اتنا بڑا ہے، اور اس لیے نہیں کہ یہ کراچی ایک شہر ہے، پاکستان کا یہ سب سے بڑا شہر، حقیقت سب سے اہم شہر، پاکستان کا معیشت کا مرکز، ترقی کا انجن، 60% سے زیادہ ٹیکس اور ریونیو دے مرکز کو، اور تجارت کا، کاروبار کا، صنعت و حرفت کا، یعنی ہر جو قومی زندگی کا شعبہ ہے اس کا مرکز کراچی ہے. اچھا پھر اس کی ایک خوبصورتی اور ہے کہ کثیر الجہتی ہے، کثیر الاکائی ہے، اس میں ہر زبان بولنے والا پاکستانی ہے، ہر علاقے کا پاکستانی ہے، تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت تو اور زیادہ بڑھ جاتی. اچھا پھر اس میں ماضی میں اگر کسی جماعت نے پرفارم کیا، ڈیلیور کیا باقی جماعتوں سے زیادہ، تو وہ یا تو میری میئرشپ میں جب میں MQM کا پہلا میئر کراچی کے لیے بنا اور میں نے لوگوں کی خدمت کی، اور دوسرے پھر جو میئر تھے وہ مصطفیٰ کمال تھے. اچھا تو سر، اس دور میں جتنا بنا، جتنی ترقی کی کسی اور میئر کے یا کسی اور دور میں نہیں کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ MQM کے لیے ایک مضبوطی اور ایک مضبوط حوالہ بنتی ہے حقیقت ہے کہ لوگ مایوسی سے نکل آئے ہیں. سر. جس طریقے سے لوگ آپ کے ساتھ 1888 میں 1988 میں لوگ جس طریقے سے آپ کے ساتھ تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کراچی والے آپ کے ساتھ اسی طریقے سے ہیں؟ کیونکہ بہت نام تھا اس وقت MQM کا. میرے خیال میں جب کوئی بھی ایسا نیا سیاسی عمل شروع ہوتا ہے اور نظریاتی ہوتا ہے، اور وہ ایک طویل عرصے کے ظلم کے بعد وہ طبقہ، اسے کوئی قیادت ملتی ہے، اسے کوئی سیاسی جماعت، اسے کوئی راستہ ملتا ہے، تو اس وقت کا جوش و خروش جو آل انڈیا مسلم لیگ کا تھا نا، جب پاکستان قائم ہو رہا تھا، اور جب پاکستان بننے کے بعد جو مسلم لیگ بنی، اس میں وہ جوش و خروش نہیں ہوگا. وہ قیام کے اولین دن تھے نا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باقی سیاسی جماعتوں کے تو پنجے اکھڑ گئے تھے نا. اور لیکن بعد میں جب ہم نے بھی غلطیاں کی اور ہمارا تاثر صحیح یا غلط بگاڑا گیا، صحیح یا غلط بحث میں نہیں جا رہا، بگاڑا گیا، تو تھوڑا سا، اور پھر ہم نے حماقتیں بھی کی، حقیقت تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہم تقسیم بھی ہوئے، بکھر بھی گئے. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ہمیں اپنے MQM کے بانی سے الگ ہونا پڑا، پوری سیاسی عمل، سیاسی جماعت کو الگ کرنا پڑا. ایسا تاریخ میں نہیں ہوا. سر. اور کراچی کی پھر بھی سروائیو کر کے، اور اللہ کا شکر کھڑے ہوئے، اور بڑے تمطراق کے ساتھ کھڑے ہوئے. کراچی کی سیاسی یتیمی کا ذمہ دار کون ہے اور یہ کس طریقے سے ختم ہو گئی؟ جس طریقے سے ابھی ماحول چل رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یار میں آپ کے سوال کا آسان جواب دیتا ہوں. حالانکہ میں
یہ نہیں مانتا کہ اس میں ایم کیو ایم کی کوئی بہت نمایاں ذمہ داری ہے، لیکن چلیں آپ وقت بچانے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ 49% اگر اس میں ایم کیو ایم کی نادانستہ غلطیوں کا اس میں زیادہ دخل ہے، کچھ دانستہ غلطیوں کا حماقتوں کا دخل ہوگا، لیکن بھائی جو 51% یعنی بائی ڈیفالٹ مان لیا کہ 49% ہماری ذمہ داری آئے گی، ہم تقسیم ہو گئے نا، بکھر گئے نا، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی غلطی تھی جس سے نقصان ہو۔ دوسرا، لیکن 51% بائی ڈیزائن ایک منصوبہ بندی کے تحت، ایک سازش کے تحت ایسے حالات پیدا کیے جاتے تھے، ہمیں دیوار سے لگایا جاتا تھا حقیقت کہ وہ شاید غلطیاں ہم سے سرزد کروائی جائیں، ایسا بھی ہوتا تھا۔ تو اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ڈیفالٹ بھی ہوا، یعنی اندر سے بھی کہیں خامی خرابی ہو گئی، لیکن زیادہ تر باہر کی منصوبہ بندی سازشیں جنہوں نے ہمیں دیوار سے لگا دیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم کمزور بھی ہوئے اور ہمارے اندر بھی انتشار ہو گیا، ہمارے اندر بھی خرابی آ گئی۔ سر آپ NA-244 سے کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی NA-244 کا میں نے وزٹ کرا ہے اور یقیناً آپ بھی وزٹ کر ہی رہے ہیں۔ جس طریقے کی حالات ہے، ماضی قریب میں وہاں سے PTI کے آفتاب جہانگیر MNA تھے، رابستان PS سے تھے، لیکن اگر ابھی آپ وہاں جا کے وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ کام نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ یہاں پر مسئلہ اور آپ کی جو NA-244 میں جو سرجانی کنیکٹ کرتا ہے، اور ابھی ہم سرجانی کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں جو سب سے حقیر سمجھا جاتا ہے وہ سرجانی کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ کا کیا موقف اس حوالے سے ہے؟ پیپلز پارٹی سن 1971 میں جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو 1970 کے الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے یہ پارٹی اس سے پہلے بنائی تھی، اور پہلی انہیں انتخابی کامیابی مغربی پاکستان سے ہوئی، اور مشرقی پاکستان کو اقتدار نہیں دیا، اختیار نہیں دیا، ان کے بنیادی مطالبات نہیں مانے، وہاں لوگوں نے ایجیٹیشن شروع کیا، اس پر ریاستی جبر کیا ہم نے، اس کے نتیجے میں شاید بیرونی مداخلت ہوئی اور مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے سے لیاری کی سیٹ کراچی کی ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ملتی رہی اور اب تک ملتی رہی۔ یہ ایک بار پچھلی بار شاید ان کے ہاتھوں سے گئی تھی، بلال بھٹو ہار گئے، لیکن میں نہیں مانتا کہ وہ ہارے تھے۔ جس طرح 4 سیٹیں ایم کیو ایم کی چھینی گئی تھی 2018 میں اور PTI کو کم از کم 4، تو سرجانی کی سیٹ، PIB کی میری سیٹ، اور سہیل خان جو ہمارے تھے جو پیپلز پارٹی میں چلے گئے، سہیل منصور، خواجہ سہیل منصور، ان کی سیٹ، اور شیخ صلاح الدین کی، یہ 4 سیٹیں تو ہماری۔ اچھا، اس کے واضح ثبوت یہ کہ جتنی ہماری اکثریت تھی کیمرے بند کر دیے گئے۔ دیکھیے پولنگ کے دوران کچھ نہیں ہوا تھا، پچھلے انتخابات کاؤنٹنگ میں سارا تگڑم ہوا، سارا جو کھیل ہوا وہ کاؤنٹنگ میں، 9 گھنٹے کی پولنگ کی ریکارڈنگ میں کوئی نہیں ووٹ ڈالے، لیکن جب کاؤنٹنگ ہوئی تو کیمرے بند۔ تو مجھے ایک پولنگ اسٹیشن کی آپ ویڈیو ریکارڈنگ بتا دیں 2018 کی نہیں ہوگی، پولنگ ایجنٹس باہر، کاؤنٹنگ ایجنٹس باہر، ساری جماعت ہو گیا اور کاؤنٹنگ ہو گئی، ظاہر پر اندر رزلٹ تیار ہوا تو جو اکثریت تھی نکال کے برابر کیا گیا۔ میں اگر میری فرض کر لیں 15,000 کی تھی، میری نکال دیں اکثریت، اور خالی بیلٹ پیپر جو تھے نا 3 لاکھ، اس میں سے 15,000 نکال کے، تو میں نے خالی بیلٹ پیپر جب گنوائے تو 15,000 کم، تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ 15,000 کہاں گئے۔ سر آپ اپنا ماضی قریب دیکھیں، 2013 میں دیکھیں آپ۔ اچھا، تو سرجانی ٹاؤن بھی پسماندہ علاقہ، بلدیہ ٹاؤن بھی ہے، اورنگی ٹاؤن بھی ہے، یہاں ایک ہی جیسے مسائل ہے، پانی کے مسائل، گیس کے مسائل تو خیر پورے کراچی، حقیقت ہے بجلی کے مسائل تقریباً، لیکن پانی کا مسئلہ اور نکاس، سر بجلی کی مسائل پورے کراچی میں نہیں ہے سر۔ میں آپ کو ایسے علاقے دکھاتا ہوں جہاں لائٹ نہیں جاتی ہے۔ دیکھیں وہ بہانہ ہی ہے کہ وہاں 90% لوگ بل دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں اس لیے جا رہی ہے کہ 75% شاید دیتے ہوں، 25% نہیں دیتے، یہ بھی ظلم ہے۔ سر اس کے 18 گھنٹے جائے گی۔ ہم کھڑے ہیں ظلم کے خلاف، ہم نے آواز اٹھائی ہے، میں نے کے الیکٹرک سے بات کی ہے، میں نے کہا مجھے 8 فروری سے پہلے اس بگاڑ کو سدھار دیں، اس لوڈ شیڈنگ کو آپ ایک ظلم اور جبر کے طور پہ ان لوگوں سے بدلہ نہ لیں۔ اگر کچھ لوگ بل نہیں دے رہے تو سزا سب کو نہیں دینی چاہیے، ناانصافی، یہ ظلم ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کو
الیکشن سے پہلے ٹھیک کراؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کے مخالفین کا کہنا ہے، آپ کے مخالفین جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان جو ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بنا وزیر اعلیٰ سے نہیں بنے گا، اس بات پر کیا تفصیل؟ بھائی اس کا مطلب کہ جماعت اسلامی اب زیادہ سیٹیں لے کے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم اور اس کے حلیف جی ڈی اور جے یو آئی کی اتنی سیٹیں ہوں گی، سن لے، یہ پیپلز پارٹی اور ہماری تقریباً سیٹیں برابر ہوں گی، اور جماعت اسلامی کو اگر ایک سیٹ مل گئی تو شاید اس ایک سیٹ سے وہ وزیر اعلیٰ بنا دے پیپلز پارٹی کا۔ تو میرے خیال میں ان کا یہ ارادہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم سے کوئی پرانا بدلہ وہ نکالنا چاہتے ہیں، جو ہم نے جس طرح جماعت اسلامی کا صفایا کیا کراچی سے، اور اب تک ان کی یہ حسرت ہی رہ گئی، حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے۔ ان کی لاٹری لگ گئی تھی جب نعمت اللہ خان میئر بنے تھے، کیونکہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر رہے تھے۔ تو ان کا تو جو سانس آتا ہے نا انہیں، وہ تب آتا ہے جب ایم کیو ایم بائیکاٹ کرتی ہے۔ ان کی آس جب بنتی ہے جب ایم کیو ایم، اچھا اس بات میں ہم نے بلدیاتی جب بائیکاٹ کیا تو وہ سمجھے کہ پگ ان کے سر پہ سجے گی۔ بلدیات میں ان کا کہنا ہے میں نے کہا بھائی، ان کے میں نے کہا حافظ نہیں، گاؤں کے سارے چودھری بھی مر جائیں گے نا تو پگ تمہارے سر پہ نہیں سجے گی، میں نے ان کو کہہ دیا تھا صبح۔ اور پیپلز پارٹی نے تگڑم کر کے اگڑم کر کے ایڑی چوٹی کا ریاستی طاقت، ریاستی جبر سب کرا کے پی ٹی آئی والوں کو خاموش کر کے۔ چلیں سر، تھوڑا سا کراچی مسائل پہ بات کرتے ہیں ہم۔ تو ہاں ایک سیٹ جماعت اسلامی کو مل سکتی ہے، اور اگر ہم اور پیپلز پارٹی بالکل بیلنس ہوا تو ایک سیٹ سے ان کا وزیر اعلیٰ اگر بنے گا تو وہ جماعت اسلامی کی، وہ تو 8 فروری کو انشاءاللہ جو بھی وہ جماعت اسلامی سے آپ دیکھ لیجیے۔ سر آپ دیکھیں کراچی کے حالات، نوجوان کس جانب جا رہے ہیں، نوجوان سیاست سے ڈرتے ہیں سر، ہاں، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ نوجوان بھی ہوں اور ہر عمر کے لوگ بھی ڈرتے بھی ہیں، بیزار بھی ہیں، اور مایوس بھی ہیں بہت زیادہ سر۔ ہاں دیکھیں، اس کی وجہ یہی ہے نا کہ سیاسی جماعتوں نے آپس میں اس طرح ایک دوسرے کی جھڑیں کاٹنے کی کوشش کی ہے، صرف الزام تراشی کی، الزام جوابی الزام، پھر اس میں پرفارم نہیں کیا، ڈیلیور نہیں کیا، غلطیاں کی، عوام سے ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ الیکشن کی حد تک تو لوگوں کے درمیان آتے تھے، الیکشن کے بعد نہیں آتے تھے اکثر، تو سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ان کا وتیرہ ہے وزارت، لیکن اس کا فائدہ اٹھا کر ہمارے ووٹ بینک، ہمارے شہروں میں پیپلز پارٹی نے جب یہ مصنوعی اکثریت سے جو صوبائی کی وہ زیادہ سیٹیں لے کے اپنا وزیر اعلیٰ لاتے ہیں، ورنہ 50 سال پہلے کراچی اور سکر حیدرآباد 40% تھا نا پورے سندھ کا، باقی سے، اور یہاں بنگالی بھی آیا، یہاں افغانی بھی آیا، یہاں یہاں برمی بھی آیا، یہاں ویتنامی بھی آیا، یعنی دنیا بھر کے لوگ یہاں بنگالی بھی آئے، لیکن اب پھر یہاں پنجاب سے، KPK سے، بلوچستان سے، قبائلی علاقوں سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، اندرون سندھ سے لوگ آ رہے، لیکن کراچی کی آبادی پھر بھی وہی 33% تھی۔ اس بار ہم نے یہ ثابت، کراچی والوں کا اعتماد کس طرح لے، وہ کہتے تھے آپ ایک کب ہوں گے، آپ کب تک تقسیم رہیں گے، ہماری خواہش ہے کہ بس آپ ایک ہو جائے۔ پھر 11 جنوری 2023 ہم ایک ہو گئے، مردم شماری پر سخت کڑی نگرانی کی، پیپلز پارٹی کی چوری اور چور کو پکڑ کے دیا ہم نے، ثبوت دیے، 75 لاکھ کی آبادی بازیاب کرائی، ایک قومی اسمبلی کی سیٹ بڑھائی، 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھائی، پہلی بار کراچی کو کچھ ملا، ورنہ تو کراچی کو نچوڑا جاتا ہے، اس کے ایک ایک قطرہ جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے۔ پہلی بار کراچی کی ایک قومی اسمبلی سیٹ بڑھی، 3 صوبائی، 1 کروڑ کی اس کی اسکرین ہے، 1000 کمپیوٹر کی لیب وہاں پر قائم کی۔ تو یہ تو دعویٰ کسی اور کا تھا نا کہ ہم گورنر ہاؤس، صدر ہاؤس کو ہم یونیورسٹی بنائیں گے، تو بنایا کس نے؟ ایم کیو ایم نے، ایم کیو ایم کے گورنر، وہ ایم کیو ایم کا گورنر ہے۔ موٹر سائیکل چوری ہو جائے 3 مہینے کی، اگر اکتوبر، نومبر، دسمبر 2000، تو اگر گورنر ہاؤس کے دروازے ہم کھول سکتے ہیں عوام کے لیے، تو اگر ہمارا وزیر اعلیٰ آئے گا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے بھی کھلیں گے، تو وہاں پر بھی آپ کراچی والوں کے لیے ایک شعر میں پیغام اور خصوصی بالخصوص NA 244 کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے، کراچی والوں کا دور آئے گا، NA 244 کا
دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. NA 244 پائندہ باد.